فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وقال النبي صلى الله عليه وسلم لو كان العلم وفي رواية لو كان الإيمان بالثريا لتناوله رجل من أبناء هذا أو من أبناء فارس أو كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ آج یہاں سے جب گفتگو سن کے باہر جائیں گے، ممکن ہے کوئی آپ سے پوچھے آج کے بیان کا، گفتگو کا عنوان کیا تھا؟ آپ بتائیں گے کہ آج کا عنوان تھا امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی۔ تو ممکن ہے کوئی آپ سے پوچھے اللہ کے نبی نے ہمیں قرآن دیا ہے، اللہ کے نبی نے ہمیں اپنا فرمان دیا ہے، تو یہ ابو حنیفہ کہاں سے آ گیا؟ تو آپ جواب میں ارشاد فرمائیے گا کہ ابو حنیفہ قرآن سے آ گیا، ابو حنیفہ محمد کے فرمان سے آ گیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن کریم میں آیت کریمہ نازل ہوئی سورہ جمعہ کی، اس کا ایک حصہ ہے وآخرین منہم، کچھ اور آنے والے ہیں۔ یہ نبی آخر الزمان تمہارے بھی نبی ہیں، یعنی صحابہ کے اولین کے، آخرین کے بھی نبی ہیں جو ابھی نہیں آئے ہیں۔ صحابہ نے سوال کیا یا رسول اللہ یہ آخرین منہم کون ہیں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا سلمان فارسی کے کندھے پہ ہاتھ رکھے، اگر علم، ایک روایت میں اگر ایمان ثریا ستارے جتنا بھی بلند ہو جائے، کیا مطلب؟ علم لوگوں میں مفقود ہو جائے، علم کا حصول مشکل ہو جائے، جس طرح کوئی چیز بہت بلند ہو جاتی ہے اس کو حاصل کرنا مشکل ہو جاتا ہے، اگر علم اتنا اونچا بھی چلا جائے، اللہ اس سلمان فارسی کے علاقے کے لوگوں سے ایک بندہ پیدا کریں گے جو علم کو وہاں سے بھی نیچے اتار لائے۔ کون ہے؟ محدثین، علماء، ایک بڑی جماعت، حنفی نہیں شافعی بھی، مالکی اور حنبلی بھی، علماء کہتے ہیں اس حدیث کا مصداق اگر ہے تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی۔ امام ابو حنیفہ کے میں اور آپ مقلد ہیں، کس چیز میں؟ فقہ میں، کہ ہم ان کی فقہ کو فالو کرتے ہیں اور اس کے مطابق ہم کتاب و سنت پر عمل کرتے ہیں۔ لیکن امام صاحب کیا صرف فقہ کے امام تھے؟ نہیں، امام صاحب صرف فقہ میں امامت کے درجے پر فائز نہیں تھے، امام صاحب تصوف اور سلوک میں بھی درجہ امامت پر فائز تھے، عقائد علم کلام میں بھی درجہ امامت پر فائز تھے۔ امام صاحب رحمہ اللہ تعالی علم حدیث میں بھی امامت کے درجے پر فائز تھے۔ بلکہ میں ابھی درس دے کے آیا ہوں تقویٰ مسجد پیپلز کالونی میں، وہاں عنوان تو اور تھا، لیکن میں نے اپنے جب ادارے کا تعارف کروایا تو میں نے کہا کہ امام ابو حنیفہ امت میں پہلا صحابہ کے بعد فرد ہے جس نے سب سے پہلے حدیث پہ کتاب لکھی ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی امام اعظم ہیں ہر فن کے اندر، فن حدیث میں بھی امام اعظم ہیں، ان کا ثانی کوئی نہیں ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی نے آخر فقہ مرتب کی ہے،
مدون کی ہے، تو فقہ امام صاحب نے لی کہاں سے؟ ظاہر بات ہے فقہ تو نام ہے دین کی سمجھ کا، اور دین اللہ نے اتارا ہے قرآن کی صورت میں یا حدیث کی صورت میں۔ ظاہر بات ہے فقہ کتاب و سنت سے ہی کشید کی جاتی ہے۔ اب ایک آدمی کے پاس نہ قرآن کا علم ہو نہ حدیث کا علم ہو تو وہ اسے فقہ نکالے گا کیسے؟ ایک آدمی ہے اس کے پاس انگور نہیں ہے اور کہتا ہے جی میں شیرہ نچوڑوں گا، تو بھائی کہاں سے نچوڑو گے؟ تمہارے پاس تو انگور ہی نہیں ہے۔ اگر قرآن نہیں ہے حدیث نہیں ہے تو پھر فقہ کہاں سے آ گئی؟ ظاہر بات ہے امام صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ نے امت کو 83,000 مسئلے دیے ہیں، تو 83,000 مسئلے قرآن اور حدیث سے نکل سکتے ہیں، اس کے علاوہ تو کہیں سے نکل نہیں سکتے۔ اب جو لوگ یہ کہتے ہیں ابو حنیفہ کے پاس صرف 3 حدیثیں تھیں یا ابو حنیفہ کے پاس صرف 17 حدیثیں تھیں، تو ان کی بات سراسر جھوٹ ہے کہ 17 حدیثوں سے 83,000 مسئلے تو نہیں نکل سکتے نا۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے مسئلے کہاں سے نکالے؟ امام خود فرماتے ہیں اِنَّا نَأْخُذُ اولاً بِکتاب اللہ، سب سے پہلے میں مسئلہ نکالتا ہوں قرآن سے۔ قرآن میں مسئلہ نہ ملے، وہی بات جو اللہ کے نبی نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھی تھی، معاذ مسئلے کہاں سے لوگے؟ کہا بکتاب اللہ، قرآن سے لوگا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اِلَّمْ تَجِدْ، معاذ اگر مسئلہ تجھے قرآن میں نہ ملے، پتہ چلا کہ ہر مسئلے کا حل واضح طور پہ قرآن میں موجود نہیں ہوتا۔ اب قرآن میں مسئلہ نہ ملے، کہا فَبِسُنَّتِ رسول اللہ، میں سنت رسول سے مسئلہ نکالوں گا۔ آقا نے فرمایا فَإِن لَمْ تَجِدْ، اگر میری سنت میں بھی نہ ملے، معاذ نے کہا کہ اجتہد برأیی، امام فرماتے ہیں سب سے پہلے مسئلہ قرآن سے نکالتا ہوں، قرآن سے نہ ملے پھر فَبِسُنَّتِ رسول اللہ، پھر میں مسئلہ رسول اللہ کی سنت سے نکالتا ہوں، اور اگر مجھے مسئلہ سنت میں بھی نہ ملے ثم بِأَقْضِيَةِ الصَّحَابَةِ، پھر میں صحابہ کے فیصلوں سے مسئلہ لیتا ہوں، صحابہ نے جو مسئلے بتائے ہیں ان سے میں مسئلہ نکالتا ہوں۔ لیکن اگر صحابہ نے مسئلہ بتایا ہی نہیں، یا بتایا تو ہے لیکن صحابہ میں بھی اختلاف ہو گیا ہے اور ترجیح نہیں دے سکتے کسی کو، ترجیح کی کوئی صورت نہیں ہے، دونوں کا اختلاف ہے اور برابر درجے کا ہے، اب کیا کریں؟ امام فرماتے ہیں کہ فَإِنِ اخْتَلَفُوا قِسْنَا حُكْمًا عَلَىٰ حُكْمٍ، اگر صحابہ سے مسئلہ نہ ملے تو میں اجتہاد کرتا ہوں، میں قیاس کرتا ہوں، جس مسئلے کا حکم قرآن و سنت میں موجود نہیں ہے میں اس مسئلے کو قیاس کرتا ہوں اس مسئلے پہ جس کا حکم کتاب و سنت میں موجود ہوتا ہے، وہاں سے حکم لے کے اس مسئلے کو حکم دیتا ہوں۔ ایک جگہ فرمایا کہ اب صحابہ سے مسئلہ اگر نہ ملے پھر میں تابعین سے مسئلہ نہیں لیتا، کیوں؟ اس لیے کہ ہم رجال و نحن رجال، تابعین بھی مجتہد ہیں، اجتہاد کرتے ہیں، کیونکہ مسئلہ نہ تو قرآن میں ہے نہ مسئلہ حدیث میں ہے نہ مسئلہ آثار صحابہ میں ہے، اب تابعین نے کہاں سے لینا ہے؟ انہوں نے اجتہاد کرنا ہے۔ ہم رجال و نحن رجال، تابعین بھی مجتہد ہیں، میں بھی مجتہد ہوں، اور مجتہد کے لیے مجتہد کی تقلید جائز نہیں ہوتی، مجتہد اپنا اجتہاد کرے گا اور کتاب و سنت سے خود مسئلے نکالے گا۔ امام ابو حنیفہ کی یہ ترتیب تھی مسئلے لینے کی۔ امام ابو حنیفہ نے اب اکیلے مسئلے نہیں نکالے، مالک آئے اکیلے مسئلے نکالے، شافعی آئے اکیلے مسئلے نکالے، احمد بن حنبل آئے کتاب و سنت سے اکیلے بیٹھ کے مسئلے نکالے۔ امام نے ایسا نہیں کیا، امام نے اپنے شاگردوں کو پڑھانا شروع کیا، 4,000 لوگوں کو امام نے قرآن و سنت پڑھایا، مسئلے پڑھائے۔ قرآن و حدیث پڑھانے کے بعد ان 4,000 میں سے
1000 بڑے بڑے شاگرد الگ کر لیے۔ اب ان 1000 میں سے امام نے 40 مجتہدین اور فقہا کو الگ کر لیا، ان 40 کی ایک کمیٹی بنائی، ان کے ساتھ مل کے امام نے کتاب و سنت سے فقہ نکالی، اور آج میرے آپ کے پاس ایسی عظیم فقہ موجود ہے۔ امام صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو ٹیم بنانا شروع کی، اس ٹیم میں امام صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ نے شرط رکھی کہ جو طالب علم بھی میرے پاس پڑھنے آئے گا سب سے پہلے وہ قرآن کا حافظ ہوگا۔ ظاہر ہے قرآن کا حافظ ہوگا تو قرآن سے مسئلے نکال سکے گا نا، قرآن یاد نہیں تو مسئلہ کیسے نکال سکے گا؟ چنانچہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے مدرسے میں داخلے کی پہلی شرط کی حافظ قرآن ہونا۔ بچہ آیا ہے، بیٹا حافظ ہو؟ جی حافظ نہیں ہوں۔ بیٹا جاؤ پہلے حفظ کر کے آؤ پھر مدرسے میں داخلہ ملے گا۔ چلا گیا، ہفتے بعد آ گیا، بیٹا میں نے تمہیں کہا تھا قرآن یاد کر کے آؤ گے تو داخلہ ملے گا، تم پھر دوبارہ داخلے کے لیے آ گئے ہو۔ استاد جی میں نے قرآن حفظ کر لیا ہے، ابھی پچھلے ہفتے تو تم آئے تھے، ایک ہفتے میں کیسے یاد کر لیا ہے؟ شاگرد نے کہا استاد جی آپ سن لیجیے، 7 دن میں گویا روزانہ ایک منزل یہ بچہ یاد کر کے 7 دنوں میں پورا قرآن یاد کر کے آ گیا۔ اس ہونہار شاگرد کا نام ہے امام محمد بن حسن الشیبانی۔ یہ وہ ہستی ہے جس نے امام کا سارا علم کتابوں کے اندر جمع فرمایا ہے، لکھا ہے۔ اب یوں امام کے ہاں پہلی شرط یہ تھی کہ بچہ آئے تو حافظ قرآن ہو۔ اب حافظ ہو اس کو حدیث پڑھاتے تھے۔ امام کے پاس جو حدیثوں کا مجموعہ تھا اس کا نام ہے کتاب الاثار۔ یہ 4000 حدیثوں سے امام کہتے ہیں میں نے نکال کے یہ مجموعہ تیار کیا ہے۔ یہ 4000 حدیثیں کون سی تھیں؟ یہ مسئلے مسائل کی حدیثیں تھیں۔ ویسے علماء کا کہنا یہ ہے کہ کل حدیثوں کا مجموعہ 10,000 ہے۔ اللہ کے نبی نے جتنی باتیں ارشاد فرمائی ہیں ان ساری حدیثوں کو اگر بغیر سندوں کے جمع کیا جائے تو اللہ کے رسول کے ارشادات 10,000 بنتے ہیں۔ ان 10,000 میں سے 4,000 یا 4,400 حدیثیں یہ احکام سے متعلق ہیں۔ امام نے ان 4,000 حدیثوں سے ایک مسودہ مجموعہ تیار کیا جس کا نام رکھا کتاب الاثار۔ یہ کتاب الاثار امام اپنے شاگردوں کو پڑھاتے تھے۔ 2 شاگرد امام کے بڑے ہونہار اور لائق ہوئے ہیں، ان شاگردوں نے امام سے کتاب پڑھی ہے اور اسے اپنے اپنے انداز میں جمع کر لیا۔ ایک شاگرد ہیں بڑے، ان کا نام ہے یعقوب ابن حضرت امام محمد بن یعقوب، یہ امام ابو یوسف کے نام سے معروف ہیں، امام ابو یوسف رحمہ اللہ تعالی۔ ان کی کتاب کتاب الاثار چھپی ہوئی ہے۔ دوسرے امام یہ محمد بن حسن الشیبانی رحمہ اللہ تعالی، یعقوب بن ابراہیم اور محمد بن حسن الشیبانی 2 شاگرد ہیں۔ ان دونوں نے کتاب الاثار کے نام سے کتاب جمع کی ہے۔ امام محمد کی کتاب الاثار ہمارے مدارس کے نصاب میں پہلے بھی شامل تھی، سنیں کہ اب دوبارہ پھر شامل کر دی ہے، ابھی جو وفاق کے نصاب میں تبدیلی آئی ہے۔ بہرحال امام نے اپنی کتاب حدیث کی اپنے شاگردوں کو پڑھائی، انہوں نے جمع کر دی۔ پھر کچھ شاگرد امام کے وہ تھے کہ جنہوں نے امام کی دیگر احادیث کو جمع کیا اور انہوں نے امام کی حدیثیں مسند امام اعظم کے نام سے جمع کی۔ یہ مسند کے نام سے بعض حضرات نے کہا کہ 17 مسندیں ہیں، بعض نے کہا جی 19 ہیں، 2 اور کا اضافہ کیا ہے، امام دارقطنی کی اور ایک اور۔ 19 بزرگوں نے امام ابو حنیفہ سے حدیثیں پڑھی ہیں اور پڑھ کے ان حدیثوں کو کتابی شکل میں جمع کیا ہے۔ یہ مسانید امام ابو حنیفہ کے نام سے آج چھپی ہوئی ہیں۔ جامع المسانید کے نام سے ایک کتاب جمع کی گئی جس میں وہ ساری حدیثیں اکٹھی کر دی گئیں۔ اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے۔ ہمارے حال کے ایک بزرگ ہیں، مدینہ منورہ میں مکہ مکرمہ میں رہتے ہیں۔ ابھی میں اس سفر میں جب عمرے پہ گیا تو میں ان سے ملنے کے لیے گیا۔ انڈیا کے بزرگ ہیں حضرت مولانا لطیف الرحمان بڑھائچی دامت برکاتہم العالیہ۔ انہوں نے وہ ساری حدیثیں جتنی بھی امام صاحب کی تھی وہ ساری جمع کی اور ایک ایک حدیث کو
الگ الگ سند کے ساتھ جیسے کتابوں میں تھی جمع کر دیا۔ 10,500 سے کچھ اوپر حدیث امام صاحب کی ساری جو انہیں ملی انہوں نے ایک کتاب کے اندر جمع فرما دی۔ 20 جلدوں میں موسوعۃ الحدیثیہ لمرویات ابی حنیفہ رحمہ اللہ تعالی ہمارے پاس ادارۃ النمان کی لائبریری میں موجود ہے۔ حدیث کی کتاب 20 جلدوں میں امام کی ساری حدیثیں جمع فرما دی۔ آپ اندازہ فرمائیں امام نے یہ 10,500 کچھ حدیثیں جو روایت کی ہیں امام سے آگے امت تک پہنچی ہیں۔ لیکن امام کی حدیثیں صرف اتنی ہی نہیں تھیں، بہت زیادہ تھیں۔ یہ تو جو لکھی گئی، جو آگے نقل ہوئی وہ ہمارے تک پہنچی ہیں، تو ان کی تعداد 10,000-10,500 سے زائد ہے۔ جو ہم تک نہیں پہنچی ہیں وہ کتنی تھیں؟ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی اپنے بیٹے حماد ابن ابی حنیفہ کو ایک وقت نصیحتیں کرتے ہیں، وہ نصیحتیں بھی آج چھپی ہوئی ہیں، موجود ہیں۔ ان نصیحتوں میں فرماتے ہیں بیٹا 5 حدیثیں بطور نصیحت کے میں تجھے سناتا ہوں، ان پر عمل ضرور کرنا۔ یہ 5 حدیثیں میں نے 5 لاکھ حدیثوں سے اخذ کی، 5 لاکھ حدیثیں میرے پاس محفوظ ہیں جن سے میں نے 5 حدیثیں جمع کی ہیں۔ یہ 5 حدیثیں نچوڑ ہیں 5 لاکھ حدیثوں کا، ان پر بیٹا تم ضرور عمل کرنا۔ امام ابو حنیفہ کے پاس ایک بندہ آتا ہے، امام انہیں کچھ حدیثیں سناتے ہیں، دکھاتے ہیں، پھر فرماتے ہیں اندی صنادیق، اللہ کے بندے میرے پاس تو کتابوں کے صندوقوں کے صندوق بھرے پڑے ہیں، حدیث کی اتنا بڑا ذخیرہ میرے پاس محفوظ ہے جو صندوقوں کی شکل میں محفوظ ہے۔ ابو حنیفہ نے اتنی حدیثیں کہاں سے حاصل کر لی؟ اتنے بڑے حدیث کے امام کیسے بن گئے؟ حضرت حافظ صاحب دامت برکاتہ عالیہ ابھی آپ کو کوفے کی کہانی سنا رہے تھے کہ کوفہ یہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بسایا گیا تھا۔ یہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بسایا۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا تھا، انہوں نے اسے بطور چھاؤنی کے ایک بنایا تھا، قلعے کے طور پہ، چھاؤنی کے طور پہ۔ ایک لمبی کہانی ہے کوفے کی، چلیں پھر کسی وقت کوفے پہ الگ ایک عنوان ہے، کوفہ کیا تھا، کیوں بنایا گیا۔ یہ اس طرف ہے عرب، ادھر ہے عجم، فارس کا علاقہ۔ یہ کوفہ درمیان میں ہے، عراق ہے، اس کے ساتھ ایران ہے، پھر یہ روس کی ریاستیں ہیں، ایران ہے، ادھر افغانستان ہے، ادھر پاکستان ہندوستان ہے، عجم ہے، ادھر عرب ہے۔ عرب عجم کے سنگم پہ سیدنا عمر فاروق نے ایک شہر بسایا۔ حضرت علی نے اس شہر کو بطور چھاؤنی کے، بطور دارالخلافہ کے استعمال فرمایا۔ یہ شہر جب بسا لیا گیا، شہر کے لوگ عمر فاروق کے پاس آئے، حضرت ہمیں کوئی استادی دے دے۔ بلایا کس کو؟ اس شخص کو جس امت کا سب سے بڑا فقیہ ہے۔ کون ہے؟ وہ ہے کہ جس کے بارے میں رسول اللہ فرماتے ہیں جو یہ تمہیں دے دے بس آنکھیں بند کر کے لے لیا کرو۔ کون ہے؟ وہ ہے کہ جس کے بارے میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر انہیں اپنے ساتھ رکھتے تھے کہ سلمان کہتے ہیں جب میں آیا نا تو میں سمجھا، فارس سے آئے تھے سلمان، کہتے ہیں میں آیا تو میں کافی دن تک تو یہ سمجھتا رہا کہ شاید یہ نبی پاک کے گھر کا ایک فرد ہے، صاحب السواق، صاحب الوسادہ، صاحب النعلین، آخری لمبے ان کے فضائل ہیں۔ کون ہے؟ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، فرمایا عبداللہ مجھے خود تیری ضرورت تھی لیکن میں اصرار کرتا ہوں کوفہ والوں پہ اور تجھے کوفہ والوں کے حوالے کرتا ہوں۔ کون ہے یہ عبداللہ؟ یہ وہ ہے کہ کنیف ملیا علما، عمر کہتے ہیں تھیلا علم سے بھرا ہوا ہے۔ یہ کون ہے؟ درخت پہ چڑھتا ہے، جب ٹانگیں ننگی ہوتی ہیں تو باریک باریک پنڈلیاں ہیں، صحابہ دیکھ کے ہنستے ہیں، سوٹیاں۔ نبی پاک فرماتے ہیں ہنسو نہیں، یہ جو پتلی پتلی ٹانگیں تمہیں دکھائی دے رہی ہیں اور پہاڑ پہ وزنی ہے ترازو کے اندر۔ اتنا بڑا عالم ہے، عمر فاروق اسے حوالے کرتے ہیں کوفہ والوں کے۔ اب کوفہ والے لے جاتے ہیں سیدنا حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ تھوڑا عرصہ کوفہ میں رہتے ہیں، زیادہ عرصہ نہیں رہتے، عثمان کے دور میں واپس آ جاتے ہیں مدینے میں، اور عثمان کے دور میں ہی وفات ہو جاتی ہے۔
لیکن اتنے عرصے میں کوفہ کے اندر 4000 لوگوں کو حدیث پڑھاتے ہیں، فقہ پڑھاتے ہیں۔ چنانچہ 4000 شاگردوں کو حدیث کا عالم بنا کے وہاں سے واپس آتے ہیں۔ جب علی کرم اللہ وجہ اس کے بعد کوفے جاتے ہیں اور کوفے میں ان کے شاگردوں کو دیکھتے ہیں، علم کی فراوانی دیکھتے ہیں، تو فرماتے ہیں رحم اللہ ابن ام عبد ملأ هذه القرية علما، اللہ ابن ام عبد پر رحم کر، عبداللہ بن مسعود رحم کر، اس نے اس شہر کو علم سے بھر ڈالا ہے۔ پھر جب ان کے شاگردوں سے ملاقات ہوتی ہے اور ان کے شاگردوں سے مکالمہ ہوتا ہے تو فرماتے ہیں اصحاب ابن مسعود سرج هذه الامہ۔ اللہ اکبر، کیا عجیب بات فرمائی۔ رسول اللہ نے چراغ جلائے تھے، ان میں ایک چراغ کا نام ہے عبداللہ ابن مسعود۔ اس چراغ نے کوفہ میں آ کے 4000 چراغ جلا دیے۔ یہ چراغ اس امت کے سب سے بڑے چراغ ہیں، ان چراغوں سے چراغ جلیں گے، قیامت تک اس دنیا کے اندر روشنی باقی رہے گی۔ سروج هذه الامہ، ابن مسعود کے شاگرد امت کے بہت بڑے چراغ ہیں۔ چنانچہ ان چراغوں سے ایک چراغ جلا جس کا نام ہے ابراہیم نخی، اس چراغ سے چراغ جلا جس کا نام ہے حماد بن ابی سلیمان، اس چراغ سے چراغ جلا جس کا نام ہے امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ۔ یہ چراغ آج تک امت میں چل رہے ہیں، صدقہ ان حضرات کا کہ انہوں نے چراغ جلانے کی رسم شروع فرمائی ہے۔ آج قیامت تک یہ چراغ جل رہے ہیں اور جلتے رہیں گے انشاءاللہ العزیز۔ حضرت عبداللہ بن مسعود نے کوفہ کو اپنا مسکن بنایا، یہاں لوگوں کو علم پڑھا اور 4000 سے زائد شاگردوں کو علم حدیث کا، قرآن کا، حدیث کا پڑھا دیا۔ پھر علی آئے، علی نے کوفہ کو اپنا دارالخلافہ بنا لیا۔ پھر اسی پہ بس نہیں ہوئی کہ یہ 2 صحابہ آ گئے ہوں، بلکہ صحابہ اطراف و اکناف سے یہاں پہ جمع کیے گئے۔ ظاہر ہے نئی سوسائٹی بنائی گئی ہے، نئی سوسائٹی میں بڑے بڑے لوگ آ کے رہا کرتے ہیں۔ ہمارے یہاں بھی ایسا ہی ہوتا ہے نا، واپٹر ٹاؤن بن گیا ہے، شہر کے قریب وہاں چلی گئی ہے۔ اب یہ جی سٹی ہاؤسنگ بن گیا ہے، شہر کے مالدار اور بڑے لوگ وہاں چلے گئے ہیں۔ یہ کوفہ بنا ہے، یہ بصرہ بنا ہے، بڑے بڑے صحابہ یہاں آئے، زمینیں الاٹ کی گئیں، انہوں نے اس شہر کو بسایا، ان شہروں کو بسایا۔ کتنے صحابہ تھے اس کوفہ شہر میں آئے؟ 1500، 1500 صحابہ جنہوں نے کوفہ کو اپنا مسکن بنایا، یہیں پہ رہے اور یہاں رہ کے یہاں کے بعد والوں کو کتاب و سنت کی تعلیم دی ہے۔ ان کی تعداد ہے 1500، جن میں سے 70 بدری صحابہ ہیں۔ اور جو اس کے علاوہ صحابہ کوفے میں آتے رہے، تھوڑے دن قیام کر کے جاتے رہے، آنے جانے والے صحابہ کی تو تعداد ایک بہت بڑی ہے، انہیں تو شمار ہی نہیں کیا گیا۔ 1500 صحابہ اس کوفہ شہر میں آئے ہیں۔ اتنی بڑی تعداد مکہ اور مدینہ کے بعد آپ کو کسی شہر میں صحابہ کی نہیں ملے گی۔ ان لوگوں نے یہاں پہ یہ 1500 سے زائد چراغ آئے ہیں یہاں پہ، جنہوں نے یہاں پہ چراغ جلانے شروع کیے ہیں، لوگوں کو حدیث رسول پڑھانا شروع کی ہے۔ ان میں پھر جو آگے ان کے شاگرد بنے ہیں، اچھا یہ ان میں بڑے بڑے نام 2-4 میں لیتا ہوں، جن میں حضرت سلمان فارسی ہے، بہت بڑا صحابی ہے، بہت بڑا عالم ہے۔ ان میں حضرت حذیفہ ہیں، صاحب السر رسول اللہ ہیں۔ ان میں ابو موسیٰ اشعری ہیں، فقیہ الامہ ہیں۔ ان میں سعد بن ابی وقاص ہیں، بہت بڑے عالم صحابی ہیں، فقیہ صحابی ہیں۔ اس طرح 1500 سے زائد صحابہ نے یہاں پہ آ کے شاگرد بنائے۔ ان کے شاگردوں میں بڑے بڑے صحابہ ہیں، معروف چند نام جنہوں نے یہاں پہ کام کیا ہے بڑا، ان میں ایک نام تو بتایا ابراہیم نخی کا، حضرت سعید بن جبیر کا، عامر بن شراحیل شابی رحمہ اللہ تعالیٰ کا، حماد بن ابی سلیمان کا۔ یہ سارے صحابہ کے شاگرد تھے۔ ان صحابہ کے شاگردوں سے آگے علم حاصل کیا ہے تو امام ابو حنیفہ نے۔ لیکن کیا امام نے صرف تابعین سے علم حاصل کیا ہے؟ نہیں، امام نے براہ راست صحابہ سے علم بھی حاصل کیا ہے۔ پہلے صحابہ سے حاصل کیا، صحابہ کے دنیا سے جانے کے بعد پھر تابعین سے علم حاصل کیا۔ کیوں؟ امام کی پیدائش ہے
سن 80 ہجری کی، ایک مشہور قول کے مطابق، ایک قول ہے 70 ہجری کی، ایک قول ہے 60 یا 61 ہجری کی، اور آخری صحابی ابو طفیل کا وصال ہوا ہے مکہ مکرمہ میں سن 110 ہجری۔ اگر امام 80 ہجری میں بھی پیدا ہوئے ہیں تو ابو طفیل کے انتقال کے وقت امام کی عمر ہے 30 سال، گویا 30 سال امام نے صحابہ کا زمانہ کم از کم پایا، ورنہ اس سے زیادہ زمانہ پایا ہے۔ 30 سال کے اندر کتنے صحابہ تھے؟ ایک بڑی تعداد لکھی ہے، کم از کم تعداد بھی 22 لکھی گئی ہے، کم از کم بھی، جن کا امام نے زمانہ پایا، ورنہ لوگوں نے اس سے زیادہ تعداد لکھی ہے، اس لیے کہ صحابہ کے انتقال کے وفات کے اوقات میں اختلاف ہوا تو کم از کم 22 صحابہ کا نام لکھا ہے، ورنہ اور بھی بہت صحابہ کا نام محققین نے شمار کی ہے جن کا زمانہ امام نے پایا ہے۔ جن صحابہ کی زیارت امام نے کی ہے ان کی تعداد کتنی ہے؟ 7 بھی بتائی گئی ہے، 8 بھی بتائی گئی ہے، 10 بھی بتائی گئی ہے جن کی امام نے زیارت کی ہے۔ اور ان حضرات میں سے جن کی امام نے زیارت کی ہے، امام نے ان سے حدیثیں بھی حاصل کی ہیں، وہ حدیثیں بھی محدثین نے اپنی کتابوں میں جمع فرمائی۔ ان میں سب سے بڑا نام صحابہ میں انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ملتا ہے، جو نبی پاک کے خادم ہیں، جنہوں نے خدمت النبی صلی اللہ علیہ وسلم 10 سنین، کہتے ہیں میں نے 10 سال نبی پاک کی صحبت اٹھائی ہے، آپ کی خدمت کی ہے۔ یہ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بصرہ میں تشریف لے آئے تھے، حضرت عمر فاروق نے بصرہ میں زمین الاٹ کی تھی ان کو۔ کوفہ بصرہ قریب عراق کے 2 شہر ہیں، تقریباً 400 کچھ کلومیٹر کا آج کے میپ کے مطابق مسافت ہے ان دونوں شہروں کی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ میں رہتے، بصرہ میں رہتے تھے، لیکن کوفے آتے جاتے تھے۔ آپ سمجھتے ہیں بوڑھا آدمی ہے، ایک شہر سے دوسرے شہر جاتا ہے، آج کی طرح ہوائی جہاز یا اچھی گاڑیاں تو تھی نہیں اس زمانے کے اندر، اور اونٹوں گھوڑوں پہ سفر ہوتا تھا۔ اب ظاہر بات ہے انس بصرے سے 400 کلومیٹر سفر طے کر کے کوفے میں آتے ہیں، تو ایسا تو نہیں ہے کہ آئے ایک جلسہ کیا اور فوراً راتوں رات واپس چلے گئے، یہاں پہ رہتے تھے اور یہاں پہ قیام فرماتے تھے۔ امام ابو حنیفہ کہتے ہیں رأیتہ مرارا، میں نے حضرت انس کو بہت بار دیکھا، یخضب بالحمرہ، اپنی داڑھی کو، بالوں کو وہ سرخ کیا کرتے تھے، سرخ مہندی لگایا کرتے تھے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہت بار زیارت کی ہے۔ ظاہر بات ہے بہت بار زیارت کی تو امام صاحب ان کی مجلسوں میں جا کے بیٹھے ہوں گے نا، تو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان مجلسوں میں واعظ کرتے ہوں گے، نصیحتیں کرتے ہوں گے، بیانات کرتے ہوں گے، اللہ کے نبی کی حدیثیں سناتے ہوں گے، امام ان سے حدیثیں سنتے ہوں گے اور حضرت انس کو نماز پڑھتے دیکھتے ہوں گے۔ اچھا چلیں بات آئی تو ضمن عرض کرتا چلوں، میں لوگوں سے کہا کرتا ہوں، عام طور پہ میں یہ بات عرض کیا کرتا ہوں، جتنے بھی لوگ ہیں آج دنیا میں، کسی کی نماز رسول اللہ کے صحابہ سے ماخوذ اور مستنبط نہیں ہے، ان سے لی گئی نہیں ہے۔ ایک میرا امام ہے جس کی نماز براہ راست رسول اللہ کے صحابہ سے ملی ہے۔ کون صحابہ؟ وہ جو یہ کہا کرتے تھے الا اریکم صلاۃ رسول اللہ، لوگوں تمہیں میں رسول اللہ کی نماز پڑھ کے نہ دکھاؤں؟ پھر نماز پڑھتے تھے صحابہ، لوگوں کو دکھاتے تھے۔ انس کوفہ میں آتے ہیں، نماز پڑھا کرتے تھے، ابو حنیفہ پیچھے ان کے کھڑے ہو کے نماز پڑھتے، ان کو نماز پڑھاتے اور پڑھتے دیکھا کرتے۔ ابو حنیفہ کی نماز وہی ہے، میری نماز وہی ہے جو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آج غیر مقلدین کہتے ہیں کہ تمہاری حدیث، تمہاری نماز حدیث ہے، اور بھائی میری نماز تو ہے ہی حدیث۔ کیوں؟ اس لیے کہ میرا امام تابعی ہے۔ حضرت علامہ ابن حجر اسقلانی حدیث کی تعریف لکھتے ہیں، حدیث کہتے ہیں رسول اللہ کے قول فعل اور تقریر کو، صحابی تابعی کے قول اور فعل کو حدیث کہتے ہیں۔ تو صحابی کا قول، تابعی کا قول، ان کا فعل ہے ہی حدیث۔ میری نماز تو سراپا حدیث ہے، میرے امام کی نماز تو ہے ہی حدیث۔ تو خیر امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے صحابہ سے
حدیثیں لی ہیں۔ جن معروف بزرگوں سے امام نے حدیثیں سنی ہیں، میں ایک دو کا نام لیتا ہوں آپ کے سامنے۔ ایک تو حضرت انس ہیں، دوسرے ہیں حضرت عبداللہ ابن حارث ابن جز الزبیدی رحمہ اللہ تعالی۔ زبید علاقہ یمن کا، وہاں کے رہنے والے ہیں۔ عبداللہ ابن حارث ابن جز رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 96 یا 97 ہجری میں وصال فرما گئے ہیں۔ امام فرماتے ہیں کہ میں 16 سال کا تھا، اگر 80 میں پیدائش ہوئی تو یہ 96 ہجری بنے گی۔ گویا عبداللہ ابن حارث کے انتقال والے سال یا اس سے ایک سال پہلے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں نے اپنے ابا کے ساتھ حج کیا تھا، اور پھر اس کے بعد امام نے زندگی میں 55 حج کیے ہیں۔ 16 سال کی عمر میں پہلا حج کیا ہے، پھر زندگی میں حج کبھی چھوڑا نہیں ہے، مسلسل حج کیے امام ابو حنیفہ نے۔ امام فرماتے ہیں کہ میں حج کرنے کے لیے ابا کے ساتھ گیا، مسجد حرام میں پہنچا، میں نے کیا دیکھا، ایک حلقہ لگا ہے، ایک بزرگ بیٹھے لوگوں کو حدیثیں سنا رہے ہیں۔ ابا سے پوچھا ابا یہ کون ہے؟ ابا نے بتایا یہ صحابی رسول عبداللہ ابن حارث ہیں۔ میں نے کہا ابا جی میں بھی ان کے قریب ہو کے بیٹھنا چاہتا ہوں۔ ابا نے کہا ٹھیک ہے۔ تو میں لوگوں کے درمیان سے جگہ تلاش کرتے کرتے میں گھستے عبداللہ ابن حارث کے سامنے جا کے بیٹھ گیا، اور میں نے ان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سماعت کی۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی حضرت ابو طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی احادیث لیتے ہیں، اس لیے کہ ابو طفیل کا انتقال 110 ہجری میں مکہ میں ہوا ہے، اور امام ہر سال حج کرنے جاتے ہیں، ان کی زیارت بھی ہوتی ہے اور ان سے حدیثیں بھی لیتے ہیں۔ بہرحال ایک لمبی فہرست ہے، تفصیلات کا وقت نہیں، ان صحابہ کی جن سے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے علم حدیث کا حاصل فرمایا۔ اب امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کوفے میں تو بہت زیادہ محدثین ہیں۔ کتنے محدثین ہیں؟ اتنی بڑی تعداد ہے محدثین کی۔ کوفے میں اتنی زیادہ حدیثیں ہیں کہ اس امت کا سب سے بڑا محدث امام بخاری ایک جگہ پہ گنواتا ہے، میں مصر اتنی بار گیا، میں دمشق میں اتنی بار گیا، میں فلاں شہر میں اتنی بار گیا، فلاں شہر حدیث حاصل کرنے اتنی بار گیا، اور کہتے ہیں کہ میں شمار نہیں کر سکتا میں کوفے حدیثیں پڑھنے کے لیے کتنی مرتبہ گیا، کوفے میں حدیثیں پڑھنے کے لیے کتنی بار گیا ہوں، میں شمار نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ ایک میں نقطے کی بات عرض کرتا چلوں۔ امام ابو حنیفہ کوفے میں ہے، لیکن یہ شہر کس کا ہے؟ یہ شہر علی کرم اللہ وجہ کا ہے۔ کون علی؟ وہ علی جسے اللہ کے رسول نے انا مدینۃ العلم و علی بابھا سے اس کی تعریف فرمائی ہے، میں شہر علم ہوں، علی دروازہ ہے۔ یہ دروازہ کہاں پہ ہے؟ کوفہ میں ہے۔ شہر علم کہاں ہے؟ مدینے میں ہے۔ ظاہر بات ہے شہر میں داخل ہوتا ہے، گھر میں کوئی داخل ہوتا ہے تو دروازے سے داخل ہوتا ہے، دروازے سے داخل ہونا یہ ادب ہے، اور دیوار پھلانگ کے شہر میں یا گھر میں گھسنا یہ چور اور ڈاکو کا کام ہوتا ہے۔ میں با ادب ہوں، میں گستاخ نہیں ہوں، میں چور ڈاکو نہیں ہوں، میں مدینے جاتا ہوں تو کوفے کے دروازے کے رستے جاتا ہوں۔ کچھ لوگ وہ ہیں جو اس دروازے کو نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں ہم جائیں گے تو سیدھا مدینے جائیں گے۔ یہ دیوار پھلانگ کے مدینے جانے والے یہ ڈاکو ہیں۔ اور با ادب کون ہے، اور اس شہر کا ادب کرنے والا کون ہے جو اس دروازے شہر علم کوفہ سے مدینے میں داخل ہوتا ہے؟ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی اس شہر میں رہتے ہیں۔ عفان ابن مسلم ایک بزرگ ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ قدمنا کوفہ، ہم کوفے گئے، چنانچہ کہتے ہیں میں وہاں 4 مہینے رہا۔ لو اردنا ان نکتب 100,000 حدیث لکتبناہا، اگر میں چاہتا کہ میں کوفے میں 4 مہینے میں 1,00,000 حدیثیں لکھنا چاہتا تو میں لکھ سکتا تھا، لیکن بہرحال میں صرف 50,000 ہی لکھ سکا، اس سے زیادہ حدیثیں میرے سے لکھی نہیں گئیں۔ کوفے میں 1,00,000 حدیثیں بھی وافر مقدار میں موجود تھیں۔ اتنی حدیثیں جس شہر میں پائی جاتی ہیں اس شہر میں ابو حنیفہ رہتے ہیں، اندازہ لگائیں ان کے حدیث کے علم کا کیا مقام ہو۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی اس شہر میں حدیثیں پڑھتے ہیں، اور ایک جگہ فرماتے ہیں
کہ میرے استاد ہے حماد ابن ابی سلیمان، امام کہتے ہیں میں نے 4000 حدیثیں اساتذہ سے پڑھی ہیں، ان میں سے 2000 اکیلے حماد سے پڑھی ہیں۔ یہ حماد شاگرد ہیں ابراہیم نخعی کے، اور وہ شاگرد ہیں حضرت امام حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگردوں۔ تو بہرحال امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی اتنے بڑے شہر علم میں اور حدیث کے اس قدر بڑے مرکز میں رہے ہیں، اور وہاں پہ امام صاحب نے حدیثیں حاصل کی۔ اب میں آخر میں ایک سوال عرض کرتا ہوں، اتنے بڑے حدیث کے امام ہیں، اتنی حدیثیں امام کو یاد ہیں، لیکن پروپیگنڈا یہ کیوں کیا گیا ہے کہ انہیں حدیثیں نہیں آتی؟ تو ظاہر بات ہے جو بندہ جتنا بڑا ہوتا ہے اس کے حاصل بھی اتنے زیادہ ہوتے ہیں۔ پھر امام صاحب اگر اتنے بڑے محدث ہیں تو پھر امام بخاری کا نام بعد میں آنا چاہیے تھا، ابو حنیفہ کا نام پہلے آنا چاہیے تھا۔ پھر امام کی کتابیں آج لوگ پڑھتے ہیں نا، امام بخاری کی کیوں پڑھ رہے ہیں؟ بات اصل یہ ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کی حدیث پڑھنے پڑھانے کی شرطیں بڑی سخت ہیں۔ آج امت میں مشہور ہے کہ امام بخاری کی حدیث پڑھنے پڑھانے کی شرطیں بڑی سخت ہیں، لیکن میں کہتا ہوں نہیں، امام ابو حنیفہ کی شرطیں حدیث کی جتنی سخت تھیں اتنی امت میں کسی کی سخت شرطیں ہے ہی نہیں۔ کیا شرط تھی؟ امام ابو حنیفہ کہتے تھے حدیث وہ بیان کر سکتا ہے جس نے حدیث جب حاصل کی ہے، لا ينبغي للرجل ان يحدث من الحديث الا ما يحفظه یا بما يحفظه من یوم سمعه الى یوم يحدث به، کہ حدیث صرف وہ سنا سکتا ہے کہ جس نے جس دن حدیث سنی تھی، یاد کر لی تھی، سنانے کے دن تک اس پورے عرصے میں مسلسل اسے حدیث یاد ہے۔ میں نے حدیث پڑھی تھی سن 1999 میں حضرت شیخ الحدیث مولانا نذیر احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ سے، اور میں حدیث پڑھا کرتا تھا 1902 میں استاد شیخ مولانا سرفراز صفدر نفر اللہ مرقدہ سے۔ میں نے اس وقت حدیث پڑھی، اگر اس وقت جو حدیث یاد کی آج تک وہ منزل حدیث کی مجھے خوب اسی طرح یاد ہو تو میں حدیث سنا سکتا ہوں، اور اگر مجھے حدیث بھول گئی اور پھر میں نے کہیں سے پڑھ کے کاپی سے یاد کر لی تو میں اپنے استاذ کا نام لے کے حدیث سنا نہیں سکتا۔ اتنی سخت شرط محدثین کہتے ہیں کسی کی بھی نہیں۔ آپ اندازہ لگائیں، حافظ قرآن کے قرآن یاد کرتے ہیں، بھول جاتے ہیں کہ نہیں؟ رمضان میں پھر یاد کر رہے ہوتے ہیں۔ امام کہتے ہیں حدیثیں یاد کریں تو ساری حدیثیں ازبر یاد رہیں، کبھی زندگی میں بھولیں ہی نہیں، پھر تو سنا سکتے ہو ورنہ آگے نہیں سنا سکتے۔ کیوں اتنی سخت شرطیں تھیں؟ بات اللہ کے نبی نے جو ارشاد فرمائی نا اس سے ڈرتے بہت ہیں۔ کیا فرمائی اللہ کے نبی نے؟ آپ نے فرمایا من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جو شخص میری طرف ایسی بات منسوب کرے جو میں نے کہی نہیں، اسے چاہیے کہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنائے۔ اللہ کے نبی کے صحابی صدیق اکبر اپنا ایک نسخہ ہے حدیثوں کا، بیٹھے جلا رہے ہیں۔ حضرت جلا کیوں رہے ہیں؟ فرمایا میں نے نبی پاک سے سنی تھی، اپنی یادداشت سے لکھی تھی، مجھے ڈر یہ لگ رہا ہے کہیں ایسا نہ ہو کوئی لفظ میں نے اپنی طرف سے لکھ دیا ہو، رسول اللہ نے نہ فرمایا ہو اور میرا ٹھکانہ جہنم میں بن جائے، اس لیے ڈرا رہا ہوں۔ امام نے اس لیے اتنی سخت کڑی شرط لگائی تھی کہ آگے سنا نہیں سکتے۔ اچھا امام پھر کرتے کیا تھے؟ آخر حدیث سنی ہے اور حدیث لکھ لی ہے کاپیوں میں، ان بھی صنادیق صندوق بھرے ہوئے ہیں، لیکن ہر حدیث یاد نہیں ہے، اگر آگے تو نہیں سناتے تھے، لیکن ان حدیثوں سے مسئلے نکال لیا کرتے تھے، ان حدیثوں سے مسئلے نکال کے امت کو بتاتے تھے۔ آج ہمارے تبلیغ والے کہتے ہیں جی اللہ کے نبی نے بات فرمائی، مفہوم اس کا یہ ہے، نبی پاک نے بات فرمائی، مفہوم یہ ہے، اور ہمارے ساتھی تو مفہوم کر کے اپنی طرف سے بہت سی باتیں اللہ کے نبی پہ تھوپتے رہتے ہیں۔ اگر صحیح بات بھی مفہوم رسول کے طور پہ بیان کی جائے، امام ابو حنیفہ اور امام مالک دو بزرگ ہیں جو مفہوم کے طور پہ حدیث بیان کرنے کو جائز سمجھتے ہی نہیں، کہتے ہیں مفہوم نہیں سنا سکتے، ہاں مسئلہ نکال کے بتا سکتے، حدیث رسول کا مفہوم بھی نہیں سنا سکتے، سنا نہیں ہے آپ کو لفظ لفظ سنانے پڑیں گے، ورنہ نہیں سنائیں مسئلہ نکال کے۔
امام نے امت کو 83,000 مسئلے ان حدیثوں کے صندوقوں سے نکال کے دیے تھے۔ آج میرے آپ کے پاس وہ سارے مسئلے محفوظ ہیں۔ آج الزام ہمارے اوپر یہ ہے کہ جی ابو حنیفہ یہ تو اجتہاد کرتے تھے، یہ تو اصحاب الرائے تھے، اپنی رائے سے دین بیان کیا کرتے تھے۔ نہیں نہیں، جھوٹی بات ہے۔ امام کے ہاں سب سے پہلے قرآن ہے، پھر حدیث ہے، پھر آثار صحابہ ہیں۔ امام فرماتے ہیں اگر ایک طرف خبر واحد ہے، ایک طرف قیاس ہے، قیاس کو نہیں لیں گے، حدیث کو لیں گے، قیاس کو چھوڑ دیں گے، حدیث کو لیں گے۔ ایک طرف اجتہاد ہے، ایک طرف صحابی کا قول ہے، اجتہاد کو نہیں لیں گے، صحابی کے قول کو، اثر کو لیں گے، حدیث کو ترجیح دیں گے۔ اللہ اکبر۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے ایک بزرگ ہیں حضرت امام جعفر صادق رحمہ اللہ تعالی۔ امام نے ان کی صحبت بھی اٹھائی ہے۔ جب پہلی ملاقات ہوئی، امام سے پوچھنے لگے ابو حنیفہ سنا ہے تو میری نانا کی حدیثوں کو رد کرتا ہے اور تو اپنی طرف سے مسئلے بیان کرتا ہے۔ امام نے کہا استاد جی میں آپ سے 3 باتیں پوچھنا چاہتا ہوں، آپ مجھے ان کے جواب ارشاد فرمائیے۔ ایک بات یہ کہ یہ بتائیے کہ نماز زیادہ ضروری ہے کہ روزہ؟ فرضیت نماز کی زیادہ ہے، اہمیت نماز کی زیادہ ہے کہ روزے کی؟ فرمایا نماز کی۔ فرمایا اگر میں اپنی رائے سے، اپنے اجتہاد سے مسئلہ بیان کرتا تو میں یہ کہتا کہ عورت ماہواری کے دن گزارنے کے بعد روزے نہیں نمازوں کی قضا کرے گی، لیکن میں نے اپنی عقل پر سے فیصلہ نہیں کیا، میں نے آپ کے نانا کی حدیث پر عمل کیا۔ مجھے یہ بتائیے پیشاب زیادہ ناپاک ہے کہ منی؟ کہا جی پیشاب زیادہ ناپاک ہے۔ کہا اگر میں آپ کے نانا کی نہیں اپنی عقل پہ چلتا تو میں کہتا کہ پیشاب نکلنے پہ غسل فرض ہوتا ہے، منی نکلنے پہ نہیں، لیکن میں نے اپنی عقل نہیں چلائی، آپ کے نانا کی بات کو مانا ہے۔ خیر باتیں لمبی ہو جائیں گی۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ کتاب و سنت سے مسئلہ نکالا ہے اور وہ امت کو دیا ہے۔ اب میرے آپ پر لازم ہے کہ ہم قرآن و حدیث کو براہ راست پڑھنے کی بجائے، ان سے مسئلے نکالنے کی بجائے، میں اور آپ جو مسئلے امام نے نکال کے مجھے آپ کو دیے ہیں ان پر عمل کریں۔ کیوں؟ اس لیے کہ امام ترمذی رحمہ اللہ تعالی جامع ترمذی کتاب الجنائز میں فرماتے ہیں کذالک قال الفقہاء وہم اعلم بمعانی الاحادیث، فقہا نے مسئلہ ایسے بیان کیا ہے اور حدیث کا مطلب وہ ہم سے زیادہ اچھا سمجھتے ہیں۔ میں حدیث پڑھتا ہوں، میں مطلب سمجھتا ہوں، میں اس طرح نہیں سمجھ سکتا جس طرح مسئلہ امام سمجھ سکتے ہیں۔ اس لیے مجھے کیا ضرورت ہے حدیثیں پڑھ کے، بخاری کا مطالعہ کر کے مسئلے نکالنے کی؟ امام نے نکال دیے ہیں، بس میں عمل کرتا چلوں۔ ارے میں تو کچھ بھی نہیں ہوں، امام کے اساتذہ مسئلہ امام سے پوچھا کرتے ہیں۔ سلیمان ابن مہران عامش تابعی ہیں، استاد ہیں امام ابو حنیفہ کے، بیٹھے ہوئے تھے، بندہ آ گیا، حضرت مسئلہ بتا دیجئے۔ کہا پوچھو۔ مسئلہ پوچھا، آتا نہیں تھا۔ ابو حنیفہ بیٹھے تھے ایک طرف، کہا اس سے پوچھو۔ امام صاحب نے مسئلہ جھٹ سے بتا دیا، بندہ چلا گیا۔ سلیمان نے، امام عامش نے امام ابو حنیفہ سے پوچھا ابو حنیفہ مسئلہ مجھے تو آیا نہیں، تو نے جھٹ سے بتا دیا، تو نے کہاں سے بتایا؟ کہا استاد جی اس حدیث سے جو میں نے آپ سے فلاں وقت میں پڑھی تھی، حدیث سنائی۔ امام عامش کہنے لگے ابو حنیفہ یہ حدیث میں نے اس وقت پڑھی تھی جب ابھی تیرے ماں باپ کی شادی بھی نہیں ہوئی تھی، لیکن اتنے عرصے میں حدیث سے مسئلہ میں نہ نکال سکا، تو نے نکال دیا۔ پھر فرمایا ابو حنیفہ انتم الاطباء ونحن الصیادلہ، تم لوگ طبیب ہو، حکیم ہو، اور ہم پنساری ہیں، جڑی بوٹیاں ہم اکٹھی کر کے تمہیں دیتے ہیں، تم ان جڑی بوٹیوں سے نسخے بنا کے امت میں تقسیم کرتے ہو۔ جناب امام ابو حنیفہ کے اساتذہ بھی مسئلہ ابو حنیفہ سے پوچھتے ہیں، تو کیا خیال ہے ہم ابو حنیفہ کو چھوڑ کے بخاری شریف پڑھ کے مسئلہ نکالیں گے؟ نہیں نہیں، میرا کام یہ ہے، میں مسئلہ دیکھنا چاہتا ہوں، تعلیم الاسلام اٹھاؤں، میں مسئلہ پڑھنا چاہتا ہوں، بہشتی زیور اٹھاؤں، میں مسئلہ دیکھنا چاہتا ہوں تو فقہ کی کتابیں اٹھاؤں، ان سے مسئلہ دیکھوں۔ جس طرح امام نے مسئلہ بیان کیا ہے
وہ مسئلہ کتاب و سنت کے عین مطابق ہے، میرا مسئلہ عین ممکن ہے کہ کتاب و سنت کے خلاف ہو جائے۔ اللہ رب ذوالجلال مجھے آپ کو پوری امت مسلمہ کو امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ امت پر بہت بڑا احسان ہے امام کا کہ امام نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری حدیثوں سے مسئلے نکال کے آج ہمیں دے دیے ہیں، اور قیامت تک یہ مسئلے ہم پڑھتے پڑھاتے رہیں گے۔ اب آخر میں ایک بات میں وضاحت کے طور پر عرض کروں، چونکہ امام صاحب اور حدیث کا عنوان تھا، آج امت میں حدیثیں من گڑت بہت زیادہ چل پڑی۔ ہر دوسرا بندہ فیس بک پہ واٹس ایپ پہ حدیث کے نام سے ہر چیز ہی چلاتا جاتا ہے۔ حدیث پاک میں آیا حدیث، مثال ابھی ایک تازہ مثال، رمضان آیا نا، آپ نے بھی تھوڑے دن پہلے سوشل میڈیا پہ ایک میسیج شاید سنا ہو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے سب سے پہلے رمضان کی خبر دی اس پہ جنت واجب ہو گئی، جہنم حرام ہو گئی۔ اس قسم کی حدیثیں شاید سنی ہوں گی آپ نے، سنی ہیں جی؟ یہ اللہ کے نبی سے تو حدیث ثابت نہیں ہے کہیں بھی، یہ لوگوں کی چلتی چلاتی بات ہے، کسی نے بنا کے نبی پاک کی طرف منسوخ کر دی۔ اس قسم کی بہت سی حدیثیں، یعنی حدیثیں نہیں ہوتی، باتیں حدیث کے نام سے سوشل میڈیا پہ چلتی رہتی ہیں۔ ہمارا کام ہے ہم ایسی چیزوں سے اجتناب کریں، کبھی بھی ایسی بات نقل نہ کریں، بلکہ میں تو کہتا ہوں حدیث کے نام پہ کوئی بات بھی آگے نہ چلائیں جب تک آپ حدیث کی کتاب میں اسے دیکھ نہ لیں۔ کسی حدیث کی کتاب کا حوالہ ہے، بھیجنے والا مستند عالم ہے، پھر تو آپ آگے چلائیں، ورنہ آگے نہ چلائیں۔ اور اگر کوئی ایسی بات ہو آپ اس کی تحقیق کریں۔ شہر گوجرانوالہ میں آج تک تخصص فی علوم الحدیث کا شعبہ نہیں تھا موجود، یہاں علماء کو محدث بنانے کا شعبہ آج تک کہیں قائم نہیں ہوا۔ بحمد اللہ تعالیٰ آپ کے اس خادم نے ادارت النعمان میں اس شعبے کا آغاز کر دیا، اور انشاءاللہ عید کے بعد سے جب نیا سال شروع ہوگا، علماء کو ایک سال میں حدیث کی تحقیق اور تخریج کرنے کا فن سکھایا جائے گا۔ آپ کو کوئی حدیث کی کسی بھی حدیث کی تحقیق درکار ہو، آپ لکھیں، ادارت النعمان میں بھیج دیں۔ نہیں آ سکتے مجھے واٹس ایپ کر دیں، میں انشاءاللہ العزیز اپنے ان طلباء سے اساتذہ سے حدیث کی تحقیق کروا کے آپ کو بھیج دیا کروں، آپ وہاں آ جائیں، لکھ کے دے دیں، انشاءاللہ حدیث کی تحقیق ہو جایا کرے گی۔ ہمارے مفتی کا شعبہ تو ہے، 8-9 سال ہو گئے ہم علماء کو مفتی بناتے ہیں۔ کوئی مسئلہ پوچھنا ہو آپ لکھ کر وہاں بھیج دیں، مجھے واٹس ایپ کر دیں، آپ کے مسئلوں کا جواب بھی انشاءاللہ مل جایا کرے گا۔ حدیث کی تحقیق بھی انشاءاللہ ہم نے یہ بیڑا اٹھایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری اس کے کوشش کو، کاوش کو قبول بھی فرمائے اور ہماری مدد بھی فرمائے۔ آپ حضرات کی دعائیں ہوں گی۔ اللہ رب ذوالجلال